الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير إن الذين بلا شبہ جو لوگ یتلون تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی کتاب کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے ہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، سِرًّا وَعَلَانِيَةً چھپ چھپ کر اور ظاہراً اعلانیہ، یرجون تجارة لن تبور وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسی تجارت کی طرف پھرتے ہیں جو کبھی خسارے والی نہیں ہوگی، لیوفیہم تاکہ پورا پورا دے ان کو، اجورہم بدلہ ان کا، ویزیدہم من فضلہ اور اپنے فضل سے اسے بڑھا دے، مزید عطا کرے، انہ غفور شکور بلا شبہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی۔ والذی اوحینا اور وہ شخص کے وحی کی ہم نے الیکا تیری طرف، وہ چیز کے وحی کی ہم نے تیری طرف، من الکتاب کتاب میں سے، هو الحق وہی حق ہے، مصدقا جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، یعنی پرانی پہلی کتابوں میں سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ بعبادہ ساتھ اپنے بندوں کے، لخبیر بصیر باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، آج کے سبق میں یہ 22ویں پارے میں سورہ فاطر کی 3 آیات آپ ترجمہ کے ساتھ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہر آدمی اور خصوصاً اس وقت جو جہاں بھی کسی مسجد میں اس لیے بیٹھا ہے کہ میں روزہ رکھ چکا ہوں اور نماز کی ادائیگی ہے، نماز ادا کرنے کے لیے جہاں بھی وہ کسی مسجد میں پہنچ گیا ہے اور اپنی نماز اس نے ادا کر لی یا کر رہا ہے، ہر آدمی ایسا کم سے کم یہ ضرور خیال رکھتا ہے کہ میری آخرت کامیاب ہو جائے۔ ہم یہ بات تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ بھئی کون کون سی چیزیں ہیں جو آخرت تباہ کر دیتی ہے۔ آج کے سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آخرت سنوار دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکیں گے تو آخرت بچ جائے گی، بالکل اسی طریقے سے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کریں گے تو آخرت سنورے گی۔ آج کے سبق میں جو بات بتائی جا رہی ہے اس میں 3 چیزوں کا ایک لحاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔
فرمایا کہ وہ لوگ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کے متعلق پہلے میں عرض کر چکا ہوں، ایک ہوتا ہے پڑھنا، پڑھنے کو عربی میں کہتے ہیں قرأت کرنا، قرأ یقرأ قراءتن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اور تلا یتلو تلاوتن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے عملی طور پر اس طرح چلنا کہ آگے حکم ہو اور پیچھے اس کے عمل ہو، اس کے حکم اور پیچھے اس کے عمل، ان دونوں کے بیچ میں کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا قیام لازم ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، سنتے بھی رہتے ہیں ہر وقت۔ یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ لازم ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، فرائض کی ادائیگی ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بات بھی سوچی ہے کہ قرآن کریم کو جو ہمارے گھروں میں، ہماری مساجد میں، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ہمارے پاس ہر وقت موجود ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا بھی خسارہ ہے۔ قرآن کریم پاس ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی لازم ہے، زکوٰۃ لازم ہے، حج لازم ہے، یعنی ان فرائض کی ادائیگی ہم واقعتاً فرض سمجھتے ہیں، چلے کوتاہی صحیح، لیکن اس میں کم سے کم زبانی طور پر ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ ادا کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے وہ کتنا لازم ہم نے زندگی میں سمجھا ہے، زبانی طور پر ہی صحیح کتنا سمجھ لیا ہو کہ قرآن کریم کو سمجھنا بھی لازم اور فرض ہے، اگر نہیں سمجھیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ سارے سے بچ پائیں۔ اس کے لیے ہم 2 4 10 لوگ یا مہینے بعد کچھ نہ کچھ لوگ کم سے کم اکٹھے ہو بیٹھتے ہیں، قرآن کریم کی قرأت بھی ہم کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ نہیں کر رہا کہ ہم قرآن کریم کی قرأت، یعنی ہم اس کو قرأت کرتے ہیں، اس کو یعنی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ سے شروع کر کے والناس تک ایک بار تو کم سے کم ضرور پہنچیں، لیکن ایک سے زیادہ بار بعض ہمارے یہ خیال کرتے ہیں کہ 10 پارے کر کے وہ 3 مطلب دن کے اندر مکمل کرتے ہیں، اور 10 بار قرآن کریم مکمل کر دیتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اس کو یہ منزل کر کے 7 دنوں میں پورے کرتے ہیں، اور یوں کر کے وہ 4 دفعہ تقریباً کم سے کم ختم کر لیتے ہیں۔ مطلب اس سے کوئی کم کرتے ہیں، کرتے کرتے کم سے کم ہمارا یہ خیال عموماً قوم میں یہ موجود ہے کہ اس کو ایک ایک پارہ کر کے روزانہ اگر پڑھیں تو کم سے کم یہ 30 دن میں 30 پارے مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ ہم ان پڑھنے والوں میں کتنوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا ہمارے لیے لازم اور فرض ہے؟ اگر یہ سمجھنا شروع کر دیا، سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، شروع کر دیا، منزل تک اللہ پہنچائے گا، وہ اللہ کی ذمہ داری، وہ انسان کا معاملہ نہیں ہے۔ انسان کا معاملہ ہے اس کی کوشش کرے، اور ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کتنی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ذرا کبھی خیال کیے تو ہم نے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم کو آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جائیں، لیکن وہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے اندھے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی صرف تلاوت یعنی قرأت کرتے جا رہے ہیں تو اندھوں کی طرح ہے نا بھائی، ٹھیک ہے، مطلب آپ انگلی پھیر رہے ہیں یا اس کو پڑھتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن پڑھے تو اس کا اثر دل کے اوپر اس طرح ہو کہ کون سی، ہمارے ہاں اکثریت میں نے دیکھا ہے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں یہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ آگے بولا جا رہا ہوتا ہے، ادھر جہنم کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، ادھر سبحان اللہ کہا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں۔ ادھر اتنے مطلب سخت الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اتنی شدید قسم کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اور ادھر ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ پتہ نہیں کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ تاریکی اور روشنی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کے، کیونکہ سمجھیں گے تو عمل اس کے مطابق ہو سکے گا نا، جب اس کو سمجھیں گے ہی نہیں تو اس کے مطابق عمل کیسے ہو پائے گا؟
اس لیے قرآن کریم کا سمجھنا ہر انسان پر، سمجھنے کی کوشش کرنا ہر انسان پر فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اس کو سمجھ کر اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنا، آپ اس کے اجر کی طرف بھی آ جائیے، قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے افضل ہے۔ یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سمجھنا ہمارے لیے کتنا لازم ہوا۔ اور ہم کس طرف جاتے ہیں کہ آپ نے 4 رکعت پڑھی ظہر کی، اوپر کتنی پڑھی نیچے کتنی پڑھی، اس پر ساری بحث ہے۔ وہ نوافل ہے بھائی، آپ جن کو سنتیں کہتے ہیں وہ بھی اصل میں نوافل ہیں۔ یہ یاد رکھیے، نماز 2 طرح کی ہے، یا فرض ہے یا نفل۔ نفل کہتے ہیں پیچھے لگایا گیا، نفل پیچھے۔ دادے کو پوتا مل جائے نا تو وہ سمجھتا ہے اب میں جی گیا ہوں۔ کیوں سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اب میری نسل آگے چل نکلی ہے، بیٹا تو تھا آگے، بیٹے کو اللہ نے بیٹا دے دیا۔ عربی میں نفل کہتے ہیں پوتے کو، یعنی پیچھے لگی ہوئی شے، جس سے بندہ سمجھتا ہے میں جی گیا ہوں۔ یہ نفل اپنا مقام ایک رکھتا ہے، لیکن نفل تب ممکن ہے جب اصل ہوگا۔ اصل ہی نہیں ہے تو نفل ہو سکتا ہے۔ مطلب فرائض کی ادائیگی بہت ضروری ہے، لازم ہے، اگر وہ نہ کرے تو گناہ ہے۔ گویا ظہر کے 4 فرض لازم ہیں، عصر کے 4 فرض لازم ہیں، مغرب کے 3 فرض لازم ہیں، عشاء کے 4 فرض لازم ہیں، فجر کے 2 فرض لازم ہیں۔ آپ یہ پورے کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے نوافل کی اللہ جتنی استطاعت دے، جس وقت پر دے، جب موقع ملے ضرور ادا کریں۔ نوافل فائدہ کریں گے، اس کا فائدہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فرائض کی ادائیگی کے بعد فرض ہی پاس نہ ہوا، نوافل کیا کریں گے؟ اس لیے یہ بات اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قیام میں بات سمجھ آ گئی کہ کیا ہے؟ یعنی فرائض کی ادائیگی بر وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر اس کو فرض کیا گیا ہے، جو لوگ اس کو وقت مقررہ پر ادا کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فرائض کی ادائیگی میں اس طرح وہ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتے ہیں کہ جو وقت ہوتا ہے وہ اس کو ادا کر لیتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کے راستے میں بہت دینے والے نہیں ہوتے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے۔ آپ یہ دیکھیں نا، یعنی اللہ نے مقدار کے لحاظ سے نہیں مانگا کہ بھئی آپ کتنا خرچ کرتے ہیں، آپ لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ دے دیتے ہیں، یا آپ اس کے بدلے میں 10 روپے 20 روپے 50 روپے دیتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب کریم کے ہاتھ میں صرف دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے اندر تقوی کتنا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مجلس قائم تھی، آپ نے ارشاد فرمایا بھی آگے یہ فتوحات اور جنگوں کا معاملہ ہے، اس کے لیے مال اکٹھا کرنا ہے بیت المال میں۔ مال آتا رہا، لوگ مال لاتے رہے، بہت بہت مال آیا اس میں، اور ایک آدمی آدھا سوا لے کر آ گیا، جسے آپ کہتے ہیں آدھا ٹوپا کہہ لیں، وہ لے کر آیا۔ کچھ لوگ تھے جن کو دیکھ کر جنہوں نے نا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ یہ کیا لے کے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، آپ اٹھے، لپک کر اسے لیا اور سارے مال کے اوپر بکھیر کر فرمایا سارا ایک طرف، یہ ایک طرف۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کتنی مقدار ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے۔ فرمایا کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، مردوں کے پاس ہے، عورتوں کے پاس ہے، بچوں کے پاس ہے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، جو آپ کے پاس ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃ، چھپ چھپ کر بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی۔
چھپ چھپ کر، یعنی آپ نے غربا کو، مساکین کو دینا ہے، اپنوں کو دینا ہے، آپ جہاں سمجھتے ہیں کوئی آپ کے محلے میں ایسے ہیں، ایسے لوگوں کو دینا ہے، چھپ چھپ کر اس لیے دینا ہے کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے سفید پوش موجود ہیں جو لوگوں کے سامنے اپنا اظہار نہیں کرتے، نہ وہ چمٹ کر کسی سے کہتے، نہ ہی ان کو پھر اس طرح ظاہراً یہ کہہ کر دینا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرانہ ہے، یہ ہم تجھے دے رہے ہیں تجھے، پھر بعد میں اس کو جتلاتے رہے کہ ہم نے تجھے دیا تھا نا۔ نہیں، چھپ کر دے دیتے ہیں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، خاموشی سے جا کر ان کو کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں۔ اور فرمایا وعلانیتاً، اور جہاں اجتماعی معاملات ہوتے ہیں وہاں اعلانیہ دیتے ہیں۔ اب یہاں اعلانیہ دینے کی بات ہے، اعلانیہ لینے کی بات نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ ہمارے ہاں لینے والا اعلان کرتا ہے یا دینے والا اعلان کرتا ہے؟ جو لیتا ہے، جس کو آپ دیتے ہیں وہ اعلان کرتا ہے فلاں صاحب یہ دے گئے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے حکم یہ دیا ہے وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرتے ہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سرًا، وہ جو سرًا اور علانیہ وہ کرتے ہیں جو دیتے ہیں۔ وہ دینے والے اپنے اعلان کرتے رہے کہ بھئی میں یہ دے دیا، میں نے یہ اللہ کے راستے میں دیا ہے، حق ہے ان کا، یہ راستہ میں نے بنوایا تھا، وہ اس لیے تاکہ لوگ باقی بھی خیال کریں کہ چلو دوسرا تیسرا مل کر ایک دوسرے کو کوشش ہوتی ہے پتا کہ کام ایک میں لگ جائے، اچھی بات ہے، اس کو اعلانیہ کرتے ہیں، لیکن اعلانیہ دینے والے اعلانیہ لینے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اعلان ان کا حق ہے جو دیتے ہیں، وہ اپنا اعلان کر لیں، لوگوں کو بتائیں، جگہ جگہ پر جہاں بیٹھے وہاں مجلس ہو وہاں بتائیں بھئی میں نے یہ خرچ کیا ہے، اچھی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن لینے والے کا یہ حق نہیں ہے کہ یہ فلاں صاحب آئے ہیں 2000 دے گئے، فلاں صاحب آئے ہیں 10,000 دے گئے، فلاں آئے ہیں 100 دے گئے، یہ بات ہے یاد کرنے والی۔ یعنی قرآن کریم نے کوئی ایک جگہ پر بھی یہ بات نہیں بتائی گئی کہ بھئی لو تو اعلان کر دو، نہیں، فرمایا کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی دیتے ہیں۔ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایسی تجارت کی طرف پھرے ہیں جس تجارت میں خسارہ نہیں ہے۔ یہ تجارت ایسی ہے جو خسارے والی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تجارت ہے جو کامیابی والی ہے۔ ایسی تجارت جس میں خسارہ ممکن ہی نہیں ہے، جو تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ جہاں چھپ کر کرنا چاہیے وہاں چھپ کر کرتے ہیں، جہاں اعلانیہ کرنا چاہیے وہاں اعلاناً کرتے ہیں خرچ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں تجارت لن تبور، ایسی تجارت انہوں نے کی ہے، یہ ایسی تجارت کی طرف پھرے ہیں جس میں خسارہ نہیں ہے، گویا یہ کامیاب تجارت ہے۔ اور تاجر کامیاب ہو جائے، جو اس نے سودا خریدا ہو اس کا باقاعدہ بکے اور جو اس کو سمجھتا ہے پرافٹ ملنا چاہیے مل جائے، تو کامیابی ہے یا نہیں ہے؟ تجارت تو اسی کو کہتے ہیں کامیاب ہونے والی۔ تو ایسا آدمی، اس کی یہ تجارت کامیاب ہوگی جس نے اپنی زندگی میں یہ سودا کر لیا کہ وہ قرآن کو سیکھتا رہا، نماز کا قیام کرتا رہا، اور جو اللہ نے دیا ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ، تھوڑا دیا ہے تھوڑا خرچ کرتا ہے، زیادہ دیا ہے بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے چھپ کر بھی کرتا ہے، اعلاناً بھی کرتا ہے، کرتا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کی تجارت ایسی ہے جس میں خسارہ نہیں ہوگا۔ فرمایا لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، یہ وہ ہیں جن کو اللہ پورا پورا دے گا ان کے اجر، ان کے بدلے، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اس کو جتنا بڑھا دے۔ یعنی اب یہ تیرا جتنا بھی خلوص ہے اس خلوص کو تو جانتا ہے یا تیرا اللہ جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، وہ جتنا چاہے اس میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ کسی نے ایک کھجور کے ساتھ کسی کا روزہ کھلا دیا، کھجور کسی کو کھلا دی، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ پورا پلڑا ہو سکتا ہے اس ایک آدھی کھجور کے بدلے میں ہی اللہ بات دے۔ خلوص انسان کیسا ہے کہ اس کے پاس وہی ہے، اس نے دے دیا ہے، تو اللہ رب کریم کے ہاں خلوص دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ نے اس کے لیے کوئی گنتی نہیں رکھی کہ اس کو 2 گنا کر دے گا، بڑھا کر 10 گنا کر دے گا، 70 گنا کر دے گا، نہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، جتنا چاہے اللہ، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہے اللہ اس کو بڑھاتا چلا جائے، یعنی جتنا تیرا اس میں خلوص بڑھتا گیا ہے اتنا اللہ رب کریم نے اس کی مقدار کو ویسے ہی بڑھا دیا ہے۔ تیرے لیے وہ دینا تھوڑا یا زیادہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اس کی قدر اپنی جگہ پر ہے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بلا شبہ وہ غفور بخشنے والا بھی ہے اور شکور قدردان بھی ہے۔ یعنی تو نے جو کیا ہے وہ
بخشش تو تیری کرتا ہی ہے، لیکن تیرے دیے پر، تیرے عمل پر، تیرے کردار پر وہ قدردان بھی ہے، تیری قدر کرے گا وہ۔ یعنی جب اللہ کسی کی قدر کر دے تو پھر انسان کی کامیابی میں کوئی شک رہ جاتا ہے۔ فرمایا والذی اوحینا الیک، اور وہ چیز کہ کتاب ہم نے تیری طرف وحی کی، من الکتاب هو الحق، فرمایا وہی حق ہے۔ یہ بات یہاں سمجھنی ہے کہ اس کے علاوہ حق نہیں ہے، هو الحق کہا ہے، وہی حق ہے، اس کے سوا حق نہیں ہے۔ اور یہاں کتب نہیں کہا، یہ بات بھی سمجھ لیجیے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، وہ چیز جو اللہ نے تیری طرف وحی کی ہے کتاب میں، هو الحق، وہی حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور جو اس سے پہلے تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، یہ ان کی مصدق ہے، یہ کوئی الگ شے نہیں ہے، بلکہ ان کی تصدیق کرتی ہے۔ جو تعلیمات ان میں تھی، ان تعلیمات کو اللہ رب کریم نے مزید وسیع کر کے اس قرآن کریم کے اندر دے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان کتابوں کے علاوہ کوئی چیز لے آیا ہو اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی تصدیق کرتی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور خبردار ہے، اور ہر وقت جانتا ہے کہ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیات جو ہم نے پڑھی سورہ فاطر کی 29، 30 اور 31 نمبر ہے ان کا، اللہ توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، سیکھیں، سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر یہ کوشش نہ کی، نمازیں پاس ہوئیں، حج پاس ہوئے، زکوٰۃ پاس ہوئی، سارا کچھ دین کا کام پاس ہوا، قرآن کریم کو سیکھنا پاس نہ ہوا، تو سمجھ لیجئے کہ کامیابی ممکن نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے قرآن کو سیکھنا لازم ہے۔ اللہ اس کی بھی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔